السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم 6 پیراگراف کی ٹرانسلیشن کر چکے ہیں اور آج ہم انگلش کے چیپٹر نمبر 1 دا سیویئر آف مین کائنڈ کی 7ویں پیراگراف کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹس بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کی جانب۔ تو اسٹوڈنٹس 7ویں پیراگراف کے پہلے سنٹینس سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا سنٹینس ہے since this belief was threatening their dominance in the society, the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his followers. Students، پہلا لفظ ہے since۔ since کا مطلب ہے چونکہ، ٹھیک ہے۔ belief یعنی عقیدہ، تھریٹننگ کا مطلب ہوتا ہے خطرہ، ٹھیک ہے۔ ڈومیننس اس کا مطلب ہے غلبہ، یعنی کسی ایک شے پر دوسرے کا ابھار یا چڑھاؤ، ٹھیک ہے۔ سوسائٹی یعنی معاشرہ۔ آگے ہے پیگن اربس یعنی عرب کے کافر۔ پیگن کا مطلب ہے کافر۔ کافر کا مطلب آپ کو پتہ ہے نا، جو کفر کرنے والا ہو، یعنی اللہ کو معبود نہ مانے اور اس کے علاوہ کسی اور کو معبود مانتا ہو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہو، اسے کافر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ماؤنٹ۔ ماؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا۔ پریشر یعنی دباؤ آن دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ ہز فالوورز۔ فالوورز یعنی پیروکار۔ پیروکار یعنی پیروی کرنے والا۔ Since this belief was threatening their dominance in the society، چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے تسلط کے لیے خطرہ پیدا کر رہا تھا یا پھر ان کے غلبے کے لیے خطرہ پیدا کر رہا تھا۔ The pagan Arabs started to mount pressure on the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and his followers۔ عرب کے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکار پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات کا خیال رکھنا ہے، جیسا کہ میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ جیسے سوسائٹی کے آگے کامہ ہے نا، آپ نے ٹرانسلیشن کے وقت بھی یہاں کامہ ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں پر ہے ایسے ہی ٹرانسلیشن میں بھی کامہ ڈالنا ہے، اوکے۔ آگے اگلے سنٹینس کی جانب بڑھتے ہیں۔ They wanted them to renounce their cause and take to idol worshiping۔ وانٹڈ کا لفظ وانٹ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے چاہنا۔ آگے ہے ریناؤنس۔ ریناؤنس کا مطلب ہے دستبردار ہونا، چھوڑنا یا ترک کرنا۔ آگے ہے کوز۔ کوز کا مطلب ہوتا ہے وجہ، ٹھیک ہے، وجہ، لیکن یہاں پر اس کا مطلب مقصد۔ اگر ہم ڈکشنری مائننگ دیکھیں، مقصد اور وجہ ان دونوں کا معنی سیم ہی ہے، ٹھیک ہے۔ آئیڈل ورشپنگ۔ آئیڈل یعنی بت، ورشپنگ یعنی عبادت، پوجنا۔ اور اگر ہم آئیڈل ورشپنگ کا مطلب نکالیں تو وہ کچھ اس طرح ہے، بت پرستی، ٹھیک ہے۔ اب ذرا ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں۔ They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقصد سے دستبردار ہو جائیں یا اپنے مقصد کو ترک کر دیں اور بت پرستی کو اختیار کر لیں۔ On one occasion، ایک موقع پر، اوکیژن یعنی موقع۔ They sent a delegation، انہوں نے بھیجا، ڈیلیگیشن یعنی وفد، ٹھیک ہے۔ اچھا، وفد کسے کہتے ہیں؟ یہ کویشچن اکثر اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں۔ وفد اسے کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کسی چند لوگوں کو اکٹھا کریں اور کسی کے پاس کچھ کام کے لیے بھیجیں، اسے کہتے ہیں وفد۔ یعنی بہت سارے لوگ جمع ہوں اور ان میں سے کچھ لوگوں کو چنا جائے اور کسی خاص مقصد کے لیے کسی کے پاس بھیجا جائے، اسے وفد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹو دا رسولز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنڈ اینڈ کیئرنگ انکل ابو طالب۔ کائنڈ یعنی مہربان، کیئرنگ یعنی خیال رکھنے والے، انکل یعنی چچا، ابو طالب، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں تو وہ کچھ اس طرح ہیں۔ On one occasion، ایک موقع پر، they sent a delegation to the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم kind and caring uncle ابو طالب۔ ایک موقع پر انہوں نے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہربان اور خیال رکھنے والے چچا ابو طالب کے پاس ایک وفد بلا بھیجا یا ایک وفد بھیجا۔ They told him، انہیں کہا، یعنی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب سے کہا، ٹو ریسٹرین، باز رکھنے کے لیے، دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باز رکھنے کے لیے کہا، فرام پریچنگ، پریچنگ یعنی کہ تبلیغ، ٹھیک ہے، پریچنگ کا مطلب ہے تبلیغ، اللہ المائٹیز میسج، اللہ قادر مطلب کا پیغام، اور فیس دیر انمائٹی، فیس یعنی سامنا کرنا، ٹھیک ہے، دیر انمائٹی ان کی عداوت یا دشمنی کا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی پراپر ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ They told him to restrain the Rasul sallallahu alaihi وآلہ وسلم from preaching Allah Almighty's message or face their enmity۔ انہیں کہا، یعنی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سے کہا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ قادر مطلق کے پیغام کی تبلیغ سے باز رکھیں یا پھر ان کی عداوت کا سامنا کریں۔ اچھا بچوں، آپ نے کامہ کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، جب ٹرانسلیشن کرنی ہے تو کاماز کو بڑے دھیان سے لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ فائنڈنگ ہمسیلف ان آ ڈیلیما، ڈیلیما یعنی کہ پیچیدہ حالت یا وسوسے کی حالت یا مشکل حالت، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو پیچیدہ حالت میں پاتے ہوئے یا اپنے آپ کو پیچیدہ حالت میں دیکھتے ہوئے انہوں نے ہی سینٹ فار ہز نیفیو، انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلا بھیجا، اینڈ ایکسپلینڈ ٹو ہم دا سچویشن، اور ان کے سامنے ساری صورتحال بیان کر دی۔ فائنڈنگ ہمسیلف ان اے ڈیلیما، ہی سینٹ فار ہز نیفیو اینڈ ایکسپلینڈ ٹو ہم دا سچویشن، اپنے آپ کو پیچیدہ حالت میں دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلا بھیجا اور ان کے سامنے تمام تر حالات بیان کر دیے۔ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسپونڈڈ ود دیز ریممبریبل ورڈز، رسپونڈڈ یعنی جواب دیا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یادگار الفاظ کے ساتھ جواب دیا، ٹھیک ہے۔ مائی ڈیئر انکل، میرے پیارے چچا، اف دے پٹ دا سن ان مائی رائٹ ہینڈ، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں، اینڈ دا مون ان مائی لیفٹ، اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند، ایون دین آئی شیل ناٹ abandon دا پروکلیمیشن آف وننس آف اللہ یعنی توحید، پھر بھی میں اللہ کی توحید یا اللہ کی وحدانیت کا باضابطہ اعلان کرنے کو ترک نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ آئی شیل سیٹ اپ دا ٹرو فیتھ اپون دا ارتھ، میں دنیا میں یا زمین پر صحیح عقیدہ قائم کروں گا، اور پیرش کا مطلب ہوتا ہے تباہ ہو جانا، ٹھیک ہے، ان دا اٹیمپٹ یعنی کوشش، یا پھر اس کوشش میں تباہ ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ Since this belief was threatening their dominance in the society, the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his followers۔ چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے تسلط یا غلبے کے لیے خطرہ پیدا کر رہا تھا، تو کفار عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکار پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقصد کو دستبردار کر دیں اور بت پرستی کو اختیار کر لیں۔ On one occasion، ایک موقع پر، they sent a delegation to
The Rasul sallallahu alaihi wasallam kind and caring uncle Abu Talib. ایک موقع پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور خیال رکھنے والے چچا ابو طالب کے پاس ایک وفد بھیج دیا. They told him to restrain the Rasul sallallahu alaihi wasallam from preaching Allah Almighty's message or to face their enmity. انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قادر مطلق کے پیغام کی تبلیغ سے روکنے یا پھر ان کی عداوت کا سامنا کرنے کو کہا. Finding himself in a dilemma, he sent for his nephew and explained to him the situation. اپنے آپ کو پیچیدہ حالت میں دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلا بھیجا اور ان کے سامنے صورتحال بیان کر دی. The Rasul sallallahu alaihi wasallam responded with these memorable words. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یادگار الفاظ کے ساتھ جواب دیا. My dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah توحید. یعنی کہ میرے پیارے چچا، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں تب بھی میں اللہ کی وحدت کا باضابطہ اعلان کرنے کو ترک نہیں کروں گا. I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt. میں زمین پر صحیح عقیدہ رائج یا قائم کروں گا یا پھر اس کی کوشش میں تباہ ہو جاؤں گا. تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، اور باقی کویسچن جو رہ گیا وہ ہم ایکسرسائز والے لیکچر میں کریں گے. اب ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.